ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ وہ آدمی بھلے 100 آدمی کا قاتل تھا، لیکن نیک ارادے کے ساتھ چلا تھا، نیک عمل کرنے کا جذبہ دل کے اندر تھا، گناہوں سے توبہ کرنے کا پکا ارادہ تھا، گناہ کرتے کرتے تھک چکا تھا، رب تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا، بخشش کا سامان کر دیا۔ ہمارے گناہ 100 قتل کرنے والے آدمی کے گناہ سے بھلے کم ہو، لیکن گناہ تو ہے۔ لیکن ہمارا گناہ تو اتنا نہیں ہوگا نا جس نے 100 آدمی کا قتل کیا، تو پھر ہمارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی مہربان ہے۔ تو اس لیے آپ کبھی بھی مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ دیکھیے، گناہوں کی معافی کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے، اس کا نام ہے توبہ۔ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ان سب گناہوں کا صفایا کرنے کے لیے ایک توبہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس گناہ کے معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو ایسے باغات میں داخل کر دیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء، جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں یہ سب کے سب خطا کرنے والے ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ سب سے ہوتا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، گناہ کرنے والوں میں اچھا اور بہترین وہ ہے جو توبہ کر لینے والا ہے۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط رجوع، دوسری چیز ندامت، اور تیسری چیز عزم۔ آدمی اپنے گناہوں سے رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف آدمی پلٹ کر آئے، اپنے گناہوں سے آدمی پلٹ جائے، پھر جائے، پھر اس کے بعد اس کے اندر ندامت ہو کہ جو ہم نے کیا ہے بے شک بہت غلط کیا ہے، ندامت کو اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تیسری چیز دوبارہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم ہو، دوبارہ اس گناہ کو نہ کیا جائے۔ یعنی ایک بار آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو آدمی اس سے رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئے، اے میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد اس گناہ پر شرمندہ بھی ہو، دلیر نہ ہو۔ گناہوں پر شرمندگی شرط ہے، گناہوں پر اگر اکڑ کر رہیں، گناہوں پر اگر ڈٹ کر رہیں، پھر لاکھوں توبہ کرتے رہیں، توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو گناہوں کی توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی یہ عزم مصمم کرے کہ جس گناہ سے توبہ کر لے آدمی، دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جائے۔ ایک آدمی نے شراب پینے سے توبہ کر لی، شراب پینے سے توبہ کی، رجوع کر لیا، ساتھ ہی ساتھ اس نے جو شراب پی لی تھی، شراب پینے پر شرمندگی کا اسے احساس بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو، پھر کبھی شراب نہیں پینا ہے۔ تو یہ توبہ کی جو 3 شرطیں ہیں اب پائی گئی، ایسی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی شراب پینے کے بعد اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے، صرف اتنا بول کے رہ جائے، شرمندگی کا کوئی احساس نہ ہو، ندامت نہیں ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آدمی شرمندگی کا احساس تو کرتا ہے، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گناہ کیا، بہت شرمندہ ہوں میں، لیکن آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں کرتا، پھر دوبارہ موقع ملے شراب پی لیتا ہے، دوبارہ گناہ کر لیتا۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے شراب کی۔ کوئی بھی گناہ ہو، اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف آدمی پلٹ کر کے ہرگز نہ جائے، یہ توبہ کی شرط ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گناہ کرتے وقت
یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، معمولی گناہ ہے، یہ مت سمجھو، گناہ کو مت پرکھو، مت دیکھو چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ گناہ کرتے وقت یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی کر رہے ہیں آپ، کس کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں؟ اس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو بنایا اور ہمارے والدین کو بنایا، جس نے اس جہان کو بنایا، کائنات کو بنایا، کائنات کی ہر چیز کو بنایا، اس کی نافرمانی کرنے جا رہے ہیں۔ تو گناہ کرنے سے پہلے ایک چیز یہ سوچیں کہ ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، گناہ کرنے کے وقت میں یہ خیال رہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تیسری چیز، اس چیز کا خیال رکھیں کہ جس گناہ کو ہم کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو سزا مرتب ہوگی، اس کی جو سزا ہوگی وہ سزا ہم برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی کیپیسٹی ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، ہر گھر میں ماچس ہوتی ہے، آپ صرف تھوڑی دیر جلا کر کے اس میں اپنی انگلی کو رکھیں، رکھ کر کے آپ پرکھ لیں، اندازہ لگا لیں، اپنی طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ آپ اس آگ کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں، کتنی دیر تک برداشت کر سکتے ہیں، کتنے سیکنڈ تک، منٹوں یا گھنٹوں تک تو نہیں برداشت کر سکتے، چند سیکنڈ میں آپ اپنی انگلی ہٹا لیں گے۔ وہاں پر اپنے نفس سے یہ کہیں، اپنے دل سے یہ کہیں کہ جس گناہ کو کرنے جا رہے ہیں، اس گناہ کے نتیجے میں جو سزا ملے گی، جہنم کی آگ اس آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، اور اس گناہ کی سزا میں صرف انگلی کو نہیں ڈالی جائے گی، یا جسم کے کسی ایک حصے کو نہیں ڈالا جائے گا، پوری باڈی کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اور 1-2 سیکنڈ کے لیے نہیں ڈالا جائے گا۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا کتنی لمبی ہوگی، ایک لمبے زمانے تک جہنم میں اگر ٹھہرنا پڑ جائے تو اس دنیا کی آگ میں چند سیکنڈ تک اپنے آپ کو نہیں روک سکتے، جہنم کی آگ میں ایک لمبے زمانے تک، جبکہ یہاں کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی خیال رہے۔ تو گناہوں کی سزا کی طرف ہمیشہ آپ دھیان رکھیں کہ اس کے اوپر مرتب ہونے والی سزا کتنی سخت ہوگی۔ ہر وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے جس دن آپ سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔ اگر آپ کی زندگی کا کوئی دن ایسا ہے جس میں آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو آپ اس کو اپنی زندگی کی عید کا دن سمجھیں۔ ہماری صبح و شام، ہمارے شب و روز گناہوں سے لت پت ہیں، کوئی دن ہمارا ایسا نہیں ہوتا جس میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو۔ گناہ ہو گیا، توبہ کا آپ نے عزم کر لیا ہے، تو توبہ میں تاخیر ہرگز نہ کریں، لیکن یہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ توبہ میں تاخیر کرنے کے 7 اسباب ہیں، 7 وجوہات کی وجہ سے لوگ توبہ میں تاخیر کرتے ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کے انجام سے غافل رہنا، یعنی جو گناہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا۔ جب آدمی اس سے غافل ہوتا ہے تو پھر آدمی توبہ دیر سے کرتا ہے، توبہ کرنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ توبہ میں تاخیر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب، دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہونا، یعنی دل پر آدمی کے گناہوں کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ بہت مزہ آتا ہے گناہوں میں، تو گناہوں کی لذت کا غلبہ ہو جانا دل کے اوپر، یہ توبہ سے تاخیر کی دوسری وجہ ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جس کسی کو گناہ کا چسکا لگتا ہے اس کو گناہ ہلکا لگتا ہے، تو جس آدمی کے دل میں گناہوں کی لذت کا غلبہ ہو، وہ آدمی گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے۔ دنیا کے ہر گناہ میں مزہ ہے، بہت مزہ آتا گناہ کرتے ہوئے، لیکن یہ مزہ عارضی ہے، اور اس کے اوپر جو سزا مرتب ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، لمبے زمانے تک جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ تیسری وجہ گناہوں سے توبہ کرنے میں جو تاخیر ہوتی ہے، وہ ایک لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی امید۔ آدمی سوچتا ہے کہ اب کر لو گناہ، اور گناہوں سے اس لیے توبہ نہیں کرتا کہ ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے نا، ابھی تو ہم جوانی کے عالم میں ہیں، بڑھاپا آئے گا، پھر اس کے بعد کمزور ہو جائیں گے، 50 قسم کی بیماریاں آئیں گی، اس کے بعد مریں گے۔ بے شمار نوجوانوں نے یہی سوچ کے رکھا تھا، لیکن وقت آیا، موت کا جیسے وقت آیا، موت اٹھا کر لے کر چلی گئی، جوانی کسی کام کی نہیں رہی پھر،
اور یہ لمبی لمبی امیدیں کسی کام کی نہیں رہی۔ تو آدمی جو لمبی زندگی جینے کی امید پر گناہ کرتا ہے، یاد رکھیے کہ صرف بوڑھے لوگ نہیں مرتے ہیں، ہم نے جوانوں کو بھی مرتے دیکھا ہے، ہم نے بچوں کو بھی مرتے دیکھا ہے، ہم نے ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کو مرتے دیکھا ہے، جس نے دنیا کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ موت ماں کے پیٹ کے اندر بھی آتی ہے، دنیا کے اندر بچپنے میں بھی آتی ہے، جوانی میں بھی آتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے، لیکن کسی کی موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، آدمی کب مرے گا۔ تو آپ کس امید میں پھر گناہ کریں گے؟ آپ کی زندگی کے کتنے ایام باقی رہ گئے آپ کو نہیں معلوم، تو آج اپنی زندگی کو آخری دن سمجھ کر کے گناہوں سے یہیں پر رک جائیں، اپنے آپ کو روک دیں۔ بہت گناہ کر لیے، زندگی کا بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کل صبح ہماری زندگی میں اللہ نے لکھی بھی ہے یا نہیں، اور پتہ نہیں ابھی دوپہر کا ٹائم ہے ہماری زندگی میں شام بھی لکھی ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اچانک ہارٹ اٹیک آیا، ہم سنتے ہیں افسوس کر لیتے ہیں، یقین نہیں آتا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں سے گزر کر گئے، ابھی تو ہمارے پاس بیٹھے تھے، ابھی تو فون پر بات ہوئی۔ ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہ جاتے ہیں، جانے والا چلا جاتا ہے۔ موت کا وقت آتا ہے، ہٹا کٹا انسان، کام کرتا ہوا انسان، بیٹھا ہوا انسان، ہم نے مضبوط، صحت مند، تندرست آدمی کو بھی اچانک دنیا سے جاتے دیکھا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بات کرتے کرتے آدمی دنیا سے چلا گیا۔ چوتھی وجہ گناہوں سے توبہ کرنے میں جو تاخیر ہوتی ہے، اس کی وجہ ہے رحمت الہی کے بارے میں آدمی دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ رحمت الہی کے سلسلے میں لوگ دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کر لیے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ بات بتاتا چلوں کہ اللہ کی رحمت کی امید بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے صرف جنت ہی نہیں بنایا، جہنم بھی بنایا ہے۔ جہنم کس کام کے لیے بنایا؟ برے لوگوں کے لیے، بداعمال لوگوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے۔ جہاں اللہ غفار ہے، بہت بخشنے والا ہے، وہیں اللہ قہار بھی ہے، بہت سخت سزا دینے والا ہے، بہت غصے والا بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب رب کی پکڑ آتی ہے نا تو بڑے بڑے کی اکڑ نکل جاتی ہے، اس لیے اکڑ نہ دکھاؤ، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ تو اللہ کی رحمت سے آپ اتنے بھی مگن نہ ہو جائیں کہ اللہ ہمیں معاف ہی کرے گا، اللہ معاف ہی کرے گا کی امید پر گناہ نہ کر لیں اور توبہ سے نہ رکیں، بلکہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے اور اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، اللہ معاف بھی کرنے والا ہے اور اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک نیک بخت عورت تھی، دیندار تھی، نمازی تھی، بڑے پاک باز عورت تھی۔ گھر کے اندر اس نے ایک بلی پال رکھی تھی چوہوں کے ڈر سے، لیکن بلی کو نہ کھانے دیتی اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی، باندھ کر کے رکھتی تھی، کھانا کھلاتی بھی نہیں اور اس کو خود چرنے بھی نہیں دیتی، کھانے بھی نہیں دیتی۔ بھوکے پیاسے بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو نظر انداز کر کے کس گناہ پر پکڑ کر لے نہیں معلوم، اس لیے کسی بھی گناہ کو چھوٹا اور ہلکا نہ سمجھیں، کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر کے اس کو نہ کریں، اور کسی نیک عمل کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑیں۔ پتہ نہیں کس نیک عمل کی وجہ سے اللہ کے یہاں ہماری بخشش کا فیصلہ ہو جائے، مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ فاحشہ عورت، بدکار عورت راستہ چلتے ہوئے ایک کتے کو مرتے ہوئے دیکھتی ہے، پیاس سے وہ پریشان ہے، اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، پیر سے چمڑے کے موزے نکالے، موزے کے کنارے اپنی اوڑھنی کو باندھی، کنویں سے اس موزے کے ذریعے سے پانی نکال کر کتے کے منہ میں ڈالا، کتے نے پانی پیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، اور جس عورت نے پوری زندگی گناہ کیا تھا
اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ ایک نیک عمل جس کو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس نیک عمل کی وجہ سے مغفرت ہوگی اور بخشش ہوگی، تو کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے۔ آپ نے بی بی زبیدہ کا واقعہ سنا ہوگا، ہارون رشید کی بیوی۔ جب وہ حج پر جاتی ہیں تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ مکے میں لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، وہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، عرب ملک ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ انہوں نے وہاں سے آ کر کے بہت لمبی ایک نہر کھودنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اتنی لمبی نہر کے پیچھے ایک بڑی رقم خرچ کی۔ انجینئروں نے کہا کہ بہت خرچ آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ جتنا بھی خرچ آئے گا اللہ کے لیے میں کرنے کو تیار ہوں۔ نہر زبیدہ کا نشان ابھی بھی باقی ہے، پانی تو اب نہیں بہتا، پانی تو سوکھ چکا ہے، لیکن وہ نہر جگہ جگہ ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ نے مجھے بھی دیکھنے کی توفیق بخشی ہے، اللہ تعالی ہمیں سے ہر کسی کو وہاں بار بار جانے کی توفیق بخشے۔ اس نہر زبیدہ کے کھودنے میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید بی بی زبیدہ کی مغفرت تو صرف اس نہری کی وجہ سے ہو جائے گی۔ ان کو بھی یہی امید تھی کہ زندگی کا اتنا بڑا کارنامہ کروڑوں روپے خرچ کر کے ملک عرب کے اندر مکہ مکرمہ تک پانی پہنچانا، حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ایک بہت بڑا کام تھا۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ شاید کہ اس بڑے کارنامے کی بدولت مغفرت ہو جائے گی۔ جب بی بی زبیدہ کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ بی بی کیا گزرا، کیا حال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید اس نہر کی بدولت اللہ نے آپ کی مغفرت کی ہوگی۔ تو بی بی زبیدہ نے کہا کون سی نہر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جس نہر کے پیچھے کروڑوں کا خرچ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس نہر کا ذکر بھی نہیں کیا، اس نہر کا تو نام و نشان بھی نہیں آیا۔ پھر خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ بی بی پھر وہ کون سا عمل تھا آپ کی زندگی کا جو اس سے بڑا ہو اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی؟ تو بی بی زبیدہ نے کہا کہ جس عمل کی طرف کبھی میری توجہ بھی نہ گئی، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا وہ کون سا عمل تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بار میں دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی، کھانا کھانے کے دوران اذان شروع ہو گئی، مسجد کے منارے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ جیسے ہی میں نے اذان کی آواز سنی، پلیٹ سے لقمہ میں نے اٹھا لیا تھا اور وہ لقمہ بالکل منہ کے قریب تھا، پلیٹ سے لقمہ اٹھا کر بالکل منہ کے قریب منہ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ اذان کی آواز آئی۔ تو اس لقمے کو منہ تک لے جانے کے بجائے، منہ میں اس لقمے کو ڈالنے کے بجائے پلیٹ میں اس لقمے کو رکھا اور پہلے انہوں نے اپنے سر پر کپڑا رکھا۔ ان کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، سر پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، بی بی زبیدہ کے اس عمل کو اللہ نے بے انتہا پسند فرمایا اور بی بی زبیدہ کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما لیا۔ اس عمل کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی کہ میرے نام کی اتنی عظمت ان کے دل کے اندر ہے کہ جب اذان کی آواز ان کے کانوں میں آئی تو انہوں نے منہ کے قریب کے لقمے کو منہ میں ڈالنا گوارا نہیں کیا، انہوں نے پہلے اپنے سر کو اللہ کی عظمت میں ڈھانپنا ضروری سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کی بدولت ان کی مغفرت کر دی۔ کتنا بڑا عمل، کروڑوں روپے خرچ کیا لیکن اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، اتنے بڑے عمل کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی۔ ایسے عمل کی وجہ سے مغفرت ہوئی کہ ملکہ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا چھوٹا عمل اور مغفرت ہو جائے۔ تو کسی نیک کام کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں، پتہ نہیں کس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے پکڑ ہو جائے گی۔ تو دیکھیے، گناہوں سے توبہ کرنے کی اس میں جو تاخیر ہوتی ہے، اس کے وجوہات میں سے چوتھی وجہ رحمت الہی کے بارے میں لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ اللہ تو کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو معاف کر دیں گے۔ تو دوسری طرف یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ بھی کرنے والے ہیں۔ پانچویں وجہ، توبہ پر استقامت نہ ملنے کا خوف ہونا۔
آدمی اس لیے بھی توبہ نہیں کرتا، ارے ابھی میں نے توبہ کر بھی لی نا تو پھر کل چل کر کے وہ گناہ ہو ہی جائے گا، استقامت نہیں ہوگی، یعنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکیں گے، یہ سوچ کر کے آدمی توبہ نہیں کرتا۔ یہ آدمی کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے کہ پتہ نہیں توبہ ہم کریں گے پھر دوبارہ توبہ ٹوٹ جائے گی، اس واسطے توبہ ہی نہیں کرنا، غلط ہے۔ آپ توبہ کر کے توبہ پر استقامت کی دعا تو کریں، استقامت کی کوشش تو کریں کہ کم سے کم ہم دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ کیا پتہ آپ توبہ نہ کریں اور زندگی کی شام ہو جائے اور اللہ اٹھا کے لے کے چلا جائے آپ کو۔ چھٹی وجہ، کثرت گناہ کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جانا، جس کی اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا خوف بھی دل کے اندر ہو اور اللہ سے امید بھی ہو، خوف اور امید دونوں چیزیں ہوں، اس کا نام ایمان ہے۔ تو ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، ایسا نہیں کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اس کے بعد اللہ سے یہ امید لگائے رکھیں گے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے، نہیں، کبھی بھول چوک ہو جائے، کوئی عمل کرنے میں خطا ہو جائے، چوک ہو جائے، اس پر امید لگا کر رکھیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی چھوٹی کمی کوتاہی کو معاف کر دیں گے۔ ساتویں چیز، توبہ کرنے میں شرم اور جھجک محسوس کرنا۔ اللہ کے سامنے توبہ کرنے سے شرم، اللہ کے سامنے توبہ کرنے سے جھجک، گناہوں کے کرتے ہوئے آدمی کا ڈٹ ہو جانا، آدمی بے باک ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ توبہ سے قبول کرتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے معاشرے سے، لوگ اب کیا کہیں گے۔ جینس پہن کر کے، ٹی شرٹ پہن کر کے ہم معاشرے کے اندر پھرا کرتے تھے، اب اگر ہم چھوڑ دیں یہ پہننا، باریک کپڑے، ٹائٹ کپڑے اگر ہم پہلے پہنتے تھے اور اب پہننا چھوڑ دیں تو لوگ کیا کہیں گے، شرم کے مارے کر رہے زبردستی گناہ؟ تو نہیں، شرم محسوس نہیں کرنا ہے۔ توبہ کا ذہن بنانے کے لیے 6 طریقے ہیں، آپ ان چیزوں کو بھی ذرا سن لیں۔ توبہ نہ کرنے کے نقصانات پر غور کریں کہ توبہ اگر نہیں کریں گے اور اسی حالت میں اگر مر گئے تو فرشتے اٹھا کر کے سیدھا لے جا کر کے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ تو اس کے انجام پر غور کیجئے کہ بغیر توبہ کے مر گئے تو خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ذرا اندازہ کیجئے، ذرا ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے گھر کا آنگن صاف نہیں ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے، آپ کا بیڈ روم صاف نہیں ہے، کپڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، سامان بکھرے ہوئے ہیں، کسی مہمان کے آنے کی گھنٹی بج جائے، دستک لگ جائے دروازے پر، آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، کس حال میں وہ ہم کو دیکھ لے گا، ہم کیا منہ دکھائیں گے سامنے والے کو، ہمارا گھر ایسا گندا ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، سامان پورا بکھرا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور ہماری زندگی اس طرح سے بکھری ہوئی ہو اور ہم خدا کے پاس پہنچ گئے، گناہوں کا انبار لے کر خدا کے پاس چلے جائیں گے؟ گھر کے اندر ایک مہمان آپ کا جاننے والا اگر آ جائے تو اتنی بے چینی ہوتی ہے، گناہوں کا انبار لے کر کے خدا کے پاس جاتے ہوئے کیا ذرا بھی شرم نہیں محسوس ہوگی؟ دوسری چیز، اچانک آنے والی موت کو یاد کرنا۔ اچانک آنے والی موت ایسی ہوتی ہے، آدمی گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا ہے، حادثے کا شکار ہو گئی گاڑی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں کبھی لوگ بچتے ہیں اور کبھی نہیں بھی بچتے ہیں، تو اچانک موت ہوتی ہے۔ گھر کی دیوار گر گئی، چھت گر گئی، زلزلہ آ گیا، بھوکمپ آ گیا، یا آدمی چلتے چلتے پیر پھسل گیا، کسی ایسی جگہ گر گیا کہ موت واقع ہو گئی۔ تو ایسی اچانک موت کو یاد کرنا کہ اگر ہماری زندگی صاف ستھری نہیں ہے، ہم نے اگر اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کیا ہے، رب سے کمپرمائز نہیں کیا ہے اور سیدھا اس رب کے پاس جانا پڑ جائے تو ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر اچانک موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ آج کل ہارٹ اٹیک آتا ہے، دھڑکن بند ہو جاتی ہے، اچانک اگر رب کے پاس جانے کی نوبت آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تیسری چیز، عذاب جہنم کو یاد کرنا۔ جہنم کے اندر بے شمار عذاب ہے، الگ الگ قسم کا عذاب ہے۔
حدیث کے اندر آتا ہے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا۔ ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، اور حضور کی پوری زندگی ہیلپ کرنے کی وجہ سے، مدد کرنے کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے عذاب کم ہوگا۔ وہ کون سا عذاب ہے جو جس کو کم کہا گیا؟ جہنم کے اندر آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان دونوں جوتیوں کے پہننے کی وجہ سے سر اور کھوپڑی کا حال یہ ہوگا کہ وہ اندر سے ابل رہی ہوں گی۔ جس طرح سے چولہے کے اوپر ہم جو ہانڈی وغیرہ چڑھاتے ہیں نا تو اس میں پانی ابلنے لگتا ہے، تو ان 2 جوتیوں کے پہننے کی وجہ سے کھوپڑی ابلنے لگے گی۔ اتنی سخت عذاب کو بھی سب سے ہلکا عذاب کہا گیا۔ اب اندازہ لگا لیجئے جب ہلکے عذاب کا یہ حال ہے تو پھر بڑے عذاب کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے ذرا کبھی جہنم کے عذاب کے اوپر غور کریں۔ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اگر جہنم میں جانا پڑ جائے تو وہاں کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ نمبر 4، توبہ کے ثمرات پر نظر دوڑانا، کہ توبہ کرنے کے بعد اس کے کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد آدمی بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، پورا کلین صاف۔ حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی توبہ کرتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اس کے کھاتے سے گناہ ایسا مٹ جاتا ہے۔ تو توبہ کے ثمرات پر غور کرنا کہ جو آدمی پوری زندگی گناہ کرتا رہا اور توبہ کر لیا تو اس کی توبہ ایسے قبول ہو جاتی ہے کہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 5، توبہ کے واقعات کا مطالعہ کرنا۔ مطالعے کا تو دور ہے ہی نہیں، پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا۔ نمبر 6، اخروی لذات کو دنیاوی لذات پر ترجیح دینا، یعنی آخرت کے اندر کے جو مزے ہیں دنیاوی مزے سے بہتر سمجھنا۔ آخرت کے اندر کے جو مزے ہیں، وہاں کی جو راحت ہے، وہاں کا جو سکون ہے، دنیا کا سکون اور دنیا کی راحت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں 4 دن کا سکون ہے، آج نہیں تو کل مر جانا ہے، ختم۔ لیکن آخرت کا جو سکون ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں آدمی اگر خوشحال رہے گا تو وہ لائف ٹائم، کبھی زندگی میں ختم ہونے والی نہیں ہے وہ خوشحالی۔ لیکن دنیا کے اندر بڑی محنت مشقت کے بعد اگر خوشحالی مل بھی جائے تو آج نہیں تو کل بال سفید ہو گئے، اس کے بعد پھر آدمی آخرت کی تیاری کرے گا، چلا جائے گا دنیا سے۔ تو دنیاوی لذتوں کو حقیر سمجھیں اور اخروی لذت کو سب کچھ سمجھیں۔ توبہ پر استقامت کے چند طریقے وہ بھی سن لیجئے کہ آپ توبہ کرنے کے بعد اس پر باقی کیسا رہ سکتے ہیں۔ روزانہ سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ کا اہتمام کر لیں۔ 2 رکعت آپ ایسی نماز پڑھیں کہ رب تعالیٰ سے رجوع ہونے کی نماز ہو، جسے صلاۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ عام نمازوں کی طرح سے بھی پڑھیں گے، اور اس نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، دن بھر میں نے جو بھی گناہ کیا ہے وہ معاف فرما دیجیے۔ تو یہ آپ کی صلاۃ التوبہ کی وجہ سے آپ کے دن بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد کسی نیک کام کا اہتمام کریں گے۔ بھول سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی کر لی، بھول سے، جان بوجھ کر کے نہیں، بھول سے کبھی ایسا گناہ ہو جائے تو اس کے فوری بعد کوئی نیک کام کرو، صدقہ کرو، کسی ضرورت مند کی ضرورت میں کام آ جاؤ۔ تو کسی گناہ کے بعد نیک کام کرنے کا اہتمام، بھول سے گناہ ہو جائے تو فوری اس سے بڑا نیک کام کر لینا چاہیے تاکہ آپ کے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ نمبر 3، اہل اللہ کی صحبت۔ دیکھیے زندگی کے اندر آدمی کے کئی قسم کے دوست احباب ہوتے ہیں، ملنے جلنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے کیسا دوست ہونا چاہیے؟ وہ آدمی کیسا ہونا چاہیے جس کے پاس ہم بیٹھیں، جس کی باتیں سنیں، جس کی صحبت کو اختیار کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اچھے دوست کی پہچان، جس کی صحبت کو آپ اختیار کریں، اس کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ دین اور دنیا دونوں لحاظ سے ہم کیسے کامیاب ہو جائیں، یہ چیزیں بتانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔
ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی 3 نشانیاں ہیں۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس آدمی کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، پہلی نشانی۔ آپ ایسے آدمی سے دوستی کریں کہ اس کو دیکھیں تو اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اس کا رہن سہن، اس کی چال چلن، اس کی بات چیت ایسی ہو کہ اس آدمی کو دیکھتے ہی اللہ یاد آئے۔ آدمی کے اندر ذکر ہو، فکر ہو، اسلامی شعور ہو، دینداری ہو، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے۔ اگر آپ کسی سے دوستی کرنا چاہیں، کسی سے دل لگانا چاہیں، تو آپ ایسے آدمی کو اپنا دوست بنائیں کہ جس کو دیکھ کر کے آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ مردوں کو چاہیے کہ ایسے آدمی کو دوست بنائے کہ اسے دیکھے تو اللہ یاد آئے۔ عورتوں کو چاہیے کہ ایسی عورت کو اپنی دوست بنائیں کہ جن کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے۔ حضور پہلی نشانی بیان فرماتے ہیں، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیکھنا اسے اللہ یاد دلا دے، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی، وزاد فی عملکم منطقہ، جس کی باتیں تمہارے عمل میں اضافہ کریں، یعنی تمہارے عمل کے اندر اضافہ ہو جس کی باتوں سے۔ مرد دیندار مرد کو دوست بنائے، عورتیں دیندار عورتوں کو دوست بنائے۔ تیسری نشانی حضور نے اچھے دوست کی یہ بیان فرمائی، وَذَكَرَكُمُ الْآخِرَةَ عَمَلُهُ، کہ آدمی کے عمل سے اس کو آخرت یاد آئے۔ دوست ہے، اس دوست کے عمل سے آدمی کو آخرت یاد آئے، ایسا عمل دنیا داری والا کام نہ ہو، اس کے پاس صرف اخروی اعمال ہوتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، نوافل کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا آدمی ہے تو ایسے آدمی کو دوست بنائے۔ مرد ایسے مرد کو دوست بنائے، عورت ایسی عورت کو دوست بنائے کہ جس کے عمل سے اس کو آخرت یاد آئے۔ الغرض ان تینوں نشانیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دیندار آدمی سے آپ دوستی کریں اور دنیا دار سے بچ کر رہیں۔ کل قیامت کے دن جب آدمی وہاں خسارہ اور نقصان اٹھائے گا کسی ایسے آدمی کی وجہ سے جس کی صحبت کی وجہ سے اس کی دنیا تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی، وہاں وہ کہے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ ایک عورت کہے گی، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، کسی آدمی کے بارے میں جاننا ہو، اس کی جانکاری لینی ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے دوست احباب کے طور و طریقے پر ہوتا ہے، اس کا رہن سہن، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ دوست احباب کے طریقے پر ہوتا ہے۔ اگر آدمی کا بیٹھنا اٹھنا اچھے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے تو سمجھیے کہ وہ آدمی اچھا ہے۔ اگر آدمی کا اٹھنا بیٹھنا اچھے آدمی کے ساتھ نہیں، برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو سمجھیے کہ وہ آدمی برا ہے۔ اس لیے کہ برا آدمی برے آدمی ہی کی صحبت کو پسند کرتا ہے، اور اچھا آدمی کبھی کسی برے آدمی کی صحبت کو قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ اچھا آدمی اچھے آدمی ہی کی صحبت کو اختیار کرتا ہے۔ تو اہل اللہ کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز، خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ توبہ پر استقامت کے طریقے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو توبہ کرنے کے بعد توبہ پر باقی رہنا ہے تو ان میں سے پہلی چیز، روزانہ رات کو صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور گناہ اگر ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد نیکی کا اہتمام کریں اور اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں۔ نمبر 4، خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ میں نے تو پورے رمضان روزے رکھے، اس خوش فہمی میں مبتلا ہرگز نہ ہو۔ پتہ نہیں روزہ رکھے تو وہ قبول بھی ہوئے یا نہیں، اور روزہ رکھے تو کوئی احسان نہیں کرے، اللہ کا حکم تھا وہ آپ کو کرنا ہی کرنا تھا۔
لیکن وہ ایک رمضان کے روزے رکھ کر کے یہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا کہ بس وہی ہماری زندگی کے لیے کافی ہے، غلط ہے۔ نمبر 5، اجتماعات اور دینی مجلسوں میں شرکت کا اہتمام کرنا۔ جیسے آج دینی مجلس ہے، آج کا پروگرام ہے، یہاں دین کی باتیں سننے آئے ہیں بس۔ اب اس دین کی باتوں کے لیے سننے کے واسطے آپ جو آئے ہیں گھر کا کام چھوڑ کر، کوئی اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے، تو آپ کا یہ آنا بیکار نہیں ہوا، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، بے انتہا فائدہ ہوگا، اور اس کا اندازہ یہاں نہیں بلکہ مرنے کے بعد آخرت کے اندر ہوگا۔ تو ایسے اجتماعات میں آنے کا اہتمام کریں۔ ہمارا آنے والا پھر پروگرام ہوگا، اس میں بھی آپ آنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارا جو پروگرام ہے، ہمارا جو یہ بیان ہے، یہ بالکل سبق کے انداز میں ہوگا۔ تو 3 باتیں میں وہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی کے لیے بڑی مفید ہیں۔ 3 اہم باتیں۔ جب جسم پر حکومت نفس کی ہو تو وہ زندگی شیطانی ہوتی ہے، ہم کو شیطانی زندگی نہیں جینا ہے۔ جب جسم پر حکومت عقل کی ہو تو یہ زندگی انسانی ہوتی ہے۔ نفس کو دبائیں، دل کے اندر خیال آتا ہے گناہ کر لو، دل کے اندر خیال آتا ہے نماز مت پڑھو، آپ کا نفس آپ کو گناہوں کی طرف ابھارے گا۔ اگر آپ کا نفس گناہوں کی طرف ابھارتا ہے تو اس کی مخالفت کیجیے آپ۔ عقل آپ کو کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کو اچھا بدلہ ملے گا، اگر آپ برا عمل کریں گے تو آپ کو برا بدلہ ملے گا۔ تو اگر آپ کے جسم پر عقل کی حکمرانی ہے تو یہ زندگی انسانی ہے، اور اگر جسم پر حکومت قرآن کی ہو، اگر جسم پر حکومت قرآن کی ہو تو یہ زندگی ایمانی ہے۔ ہمیں ایمانی زندگی گزارنا ہے، اپنے اوپر قرآن کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے ہمارے کھانے پینے کے سلسلے میں، ہمارے رہنے کے سلسلے میں، چلنے پھرنے کے سلسلے میں، ہماری دنیا اور آخرت کے سلسلے میں، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ جو باتیں قرآن میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیا سکھایا ہے، کیا سمجھایا ہے، کیا کر کے دکھایا ہے۔ تو جب ہمارے جسم پر حکومت قرآن کی ہوگی تو یہ ایمانی زندگی ہوگی، اور ہمیں ایسی زندگی جینا ہے جو ایمانی زندگی ہو۔ جنت میں لے جانے والے 3 کام، جن 3 کاموں کے کرنے سے آدمی جنت میں جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طیبا، جو آدمی پاکیزہ چیز کھاتا ہے یعنی حلال چیز کا اہتمام کرتا ہے، تو جنت میں لے جانے والا پہلا عمل یہ کہ آدمی حلال چیز کا اہتمام کرے، حلال کھائے۔ پہلی چیز جنت میں لے جانے والا دوسرا عمل عمل فی السنہ، سنت کے مطابق زندگی گزارے، سنتوں پر عمل کرے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک کام سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف ہے۔ ہمارا چہرہ، ہمارے سر کے بال، ہمارا لباس، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں کی طرف تو نہیں، میں صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں کہ صاحب گھر میں برکت نہیں ہے، پریشان ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ بے برکتی کی شکایت صحابہ کرام نے حضور کے سامنے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ کھانا کیسا کھاتے ہیں، اکیلے اکیلے یا اجتماعی طور پر؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اکیلے اکیلے کھا لیتے ہیں۔ حضور نے کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، ایک ساتھ کھانا کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کھانے میں برکت ہوگی۔ انفرادی طور پر کھانا کھائیں گے، کبھی کوئی آیا اکیلے آ کے کھا کے چلا گیا، پھر دوسرا آیا کھا کے چلا گیا، بے برکتی ہوتی ہے۔
حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے نا تو اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. اب برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر کبھی بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں اور درمیان میں کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو یہ پڑھیں بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا جو ثواب ہے اور جو مقام ہے وہ مقام آپ کو اب حاصل ہو جائے گا. ہمارے گھروں میں کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اجتماعی طور پر ایک ساتھ کھانا نہیں کھاتے. آپ ماحول بنائیے، سب کا ایک ٹائم ٹیبل فکس کیجئے کہ یہ ٹائم کھانا کھانے کا رہے گا، سارا کام آگے پیچھے کر لینا، لیکن کھانا ٹائم پر آ کر سب ایک ساتھ دسترخوان بچھا کر کھائیں گے. اس میں برکت ہوگی. جنت میں لے جانے والا دوسرا عمل سنت پر عمل کرنا. تیسری چیز وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، آدمی کے شر سے دوسرا آدمی محفوظ رہے. ہمارے شر سے، ہماری شرارت سے، ہمارے کاموں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. کوئی ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. تو اس کا بھی خیال رکھیں، اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور اپنے ہاتھوں سے بھی نہیں، اور اپنے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو جنت میں لے جانے والے یہ 3 اعمال ہیں. آخری پیغام، سردیوں کے دن شروع ہو چکے ہیں. سردیوں کو غنیمت جانیں، موسم سرما کو غنیمت جانیں. اس موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی ہیں، بڑی آسانی سے دن گزر جاتا ہے. اس میں ہمیں کرنے کے 2 کام ہیں. ایک تو یہ کہ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں اللہ کی عبادت کریں. بڑا آسان ہے دن میں روزہ رکھنا، چھوٹا دن ہوتا ہے یوں ہی گزر جاتا ہے. ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے بھوک پیاس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اور دوسری چیز، رات لمبی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، سوتے سوتے پسلیاں دکھ جاتی ہیں. اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں جتنا میسر آئے. بہتر یہ ہے کہ رات کو عشاء کے بعد جلدی سو جائیں اور صبح فجر سے ذرا پہلے اٹھ جائیں، ذرا جلدی اٹھ جائیں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. نیند پوری ہو گئی تو 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کر کے وہاں سے آپ تہجد کی نماز پڑھیں جتنی میسر آئے. تہجد پڑھنے کے بعد ایکسٹرا کچھ نفلیں پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں. تو ٹھنڈی کے دنوں کو آپ اس طرح سے کامیاب بنا سکتے ہیں.